ہر وقت صاف دانت، ہر وقت صاف. جب بھی نبی کچھ کھایا کرتے تھے فوراً خلال کیا کرتے تھے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہے. 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت صاف رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے. یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو، اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے. اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاتا ہے نا. یہ کچھ کھا رہے ہیں، اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا. اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں وہ سڑنے میں ٹائم لے گی، لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں منہ کے اندر، اس میں جو سڑنے کا عمل ہے، خراب ہونے کا عمل ہے، وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے. مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو. آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا، کبھی دیکھا کریں پبلک کے دانت. کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی، اوپر سے چمکا ہوگا، پرفیوم 3 پیس سوٹ، ٹائی، فٹ فاٹ. صبح ذرا دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا کیا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان دانتوں کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو، اگرچہ وہ حلال ہو. حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے. کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ہیک ہوتی ہے. حلال ہے، کھا سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی. کچا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے، حالانکہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے، مگر بھائی منہ میں بدبو آتی ہے. امت کو اجازت دی، خود نہیں کھایا. اور بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے ماؤتھ اسپرے لا کے دیا. ہمارے حضرت خوشبو کے بڑے عاشق تھے، بڑی اچھی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ خوشبو منہ میں جب کریں گے اسپرے تو منہ سے خوشبو آئے گی. حضرت فرمایا منہ میں کیوں خوشبو، کیوں بھائی، یعنی کس وقت؟ تو انہوں نے کہا جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. حضرت حیران ہوئے، کھانے کی تو خوشبو ہوتی ہے، بدبو کب سے ہونے لگی کھانے میں؟ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو منہ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ بھائی بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے. تبھی کہتے ہیں نا، یوں ناک کر کہتے ہیں کیا کھا کے آ رہا ہے بھائی، کہتے ہیں نا لوگ. کیسے سمجھائیں یار؟ جب کوئی کھانا کھا کے آتا ہے، بریانی کھا کے آیا، قورمہ کھا کے آیا، دال کھا کے آیا، کچھ بھی کھا کے آیا، جائیدادیں کھا کے آیا، بہن کی وراثت کھا کے آیا، تو ہمیں اس کی ناک سے، اگر وراثت میں تو بدبو آئے گی، لیکن جو عام کھانے کی چیزیں ہیں وہ جب کھا کے آیا، میں تو اصل میں مثال دیتا ہوں نا ان چیزوں کی جو کھائی جا رہی ہیں مارکیٹ میں، تو ایک دم میری زبان پہ بہن کی وراثت بھی آ گئی، کیونکہ لوگ اتنے شوق سے کھانا نہیں کھاتے جتنے شوق سے جائیدادیں کھاتے ہیں آج کل. تو کھانا کھا کے آیا تو ہم کہتے ہیں نا خوشبو آ رہی ہے، بھائی کیا کھا کے آیا ہے. جو شادی شدہ آدمی اگر گھر سے باہر وہ کہیں کھانا کھا کے آئے اور بیوی کو اس نے ٹائم دیا ہو کہ میں گھر پہ آ کے کھانا کھاؤں گا، تو جب گھر آتا ہے تو وہ منہ کو بند رکھتا ہے. اگر منہ سے خوشبو آ جائے تو بیگم کیا کہتی ہیں؟ کیا کھا کے آئے ہو بھائی، بڑی خوشبو آ رہی ہے. تو کھانے میں بدبو نہیں ہوتی، کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ عجیب اسپرے ایجاد کیا ہے کہ کھانے کی خوشبو ختم. پھر حضرت نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کے بعد بدبو آتی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ڈکار وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بدبو آتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ جو قوم ایسی چیز کھا رہی ہے کہ جس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے کرنا پڑ رہا ہے، اس قوم کا صفائی سے بھلا کیا تعلق؟ کھاؤ تو کم از کم ایسی چیزیں کہ منہ سے خوشبو آئے. گٹکے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، شراب والے کے منہ سے
بدبو آتی ہے. گٹکے والا صفائی پسند ہو نہیں سکتا. جتنا مرضی نہا لے, ڈیٹول سے نہا لے, تیزاب سے نہا لے, مگر وہ پھر بھی گندا ہے, گندا. معذرت اگر کوئی گٹکے والا بیٹھا ہے پھر بھی گندا ہے وہ. بھائی اوپر سے جتنا مرضی صاف ہو لو, منہ میں تم نے گند رکھا ہوا ہے. اور کیسا اللہ کی پناہ, ایک دفعہ میں گاڑی خراب ہو گئی تھی, لے کر گیا میں. ان دنوں میں گٹکے پہ بیانات بھی زیادہ کر رہا تھا میں. تو وہ گاڑی کا وہ لاک واک کچھ صحیح کرانا تھا, تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے کرا رہے, منہ میں گٹکا. اور جب وہ بات کرتے تھے تو ایسے لیس دار منہ میں نا ان کے عجیب سا وہ. میری ایک دفعہ ان کے منہ پہ نظر پڑی, میں نے کہا یار ان سے گاڑی بھی صحیح نہیں کرواؤں گا آئندہ, اتنے گندا. اور وہ جس چیز کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہو وہ چیز ان کے منہ میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہے صفائی. ویسے شادی میں جانے سے پہلے دیکھو گٹکے والے کو ایسے بن ٹھن کے 3 پیس سوٹ میں جا رہا ہے, شو بازی. اگر تو صفائی پسند ہے تو منہ تو صاف کر پہلے بھائی, یہ گند تو کھانا چھوڑ دوں. کوئی گٹکے والا اگر آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو بولو گٹکا بھی چھوڑو, 7 دفعہ تیزاب سے کلیاں کرو, پھر جا کے منہ صاف ہوگا. وہ کہے گا بھائی تیزاب سے تو دانت جل جائیں گے. بولے کوئی بات نہیں, بدبو تو ختم ہوگی. کیونکہ یہ اتنے گندا ان کا اندر کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ تیزاب سے کلی کر کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. کینسر ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے. والدین کا بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, چھوڑا ہوا ہے, جو مرضی کرتے پھرو. پھر روتے ہیں کہ یہ کیا کریں ہم. جہاں مرضی چاہے وہ بچہ جا کے بیٹھ رہا ہے, پوچھتے نہیں ہے بیٹا کہاں جا کے بیٹھ رہے ہو, کن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہے ہو. کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل پہ لگا ہوا ہے, فیس بک پہ لگا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو, کس سے دوستی کر رہے ہو. نبی نے فرمایا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو. دوستو اس طرح کے اچھے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کر کے آل سلیکٹ کرو. شکریہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.